بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ یہ خاتون بتاتی ہیں کہ میں ذکر و اذکار، وظائف، درود، استغفار کثرت سے ورد کرتی ہوں، اور میں نے قادر و نافع کے بارے میں سنا تھا، اور مجھے جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے تو میں اسے 41 بار پڑھتی ہوں۔ کہتی ہیں میں جب بھی آٹا گوندتی ہوں 41 مرتبہ اسے پڑھتی ہوں، اور بچوں کو 41 دفعہ پڑھ کر دم کرتی ہوں۔ سفر پر کام کرتے وقت پڑھتی ہوں، اور اگر میں کہیں جا رہی ہوں تو لازمی سے 41 مرتبہ پڑھ کے نکلتی ہوں، تو حصار میں رہتی ہوں، اللہ کے حفاظت میں رہتی ہوں، اور میرے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ میرے بچوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ بتاتی ہیں کہ ابھی کچھ ٹائم پہلے میں اپنی بہن کے گھر جا رہی تھی، بچے بھی ساتھ تھے، اور سفر ہمارا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ شوہر میرے پہلے ہی پہنچ چکے تھے، اور میں اور بچے پیچھے سے آ رہے تھے، یعنی ان کے بعد سفر کر رہے تھے۔ اب سفر شروع ہوتے ہی میں نے یا قادرو یا نافعو کا ورد شروع کر دیا۔ الحمدللہ اس کی برکت سے سفر اچھا گزرا۔ ہم اپنی بہن کے گھر گئے، وہاں کھانا وغیرہ کھایا، کچھ دیر آرام کیا، تو میری بھانجی کہنے لگی کہ ہم آج بہاؤالدین ذکری رحمۃ اللہ علیہ کے قلعے پر چلتے ہیں، اور ہم سب شام کے وقت تیار ہو گئے اور رکشے میں بیٹھے، تو میں نے یہی ورد کرنا شروع کر دیا۔ مزار پر پہنچے، فاتحہ خوانی کی، اور وہاں ساتھ موجود باپردہ جگہ پر قرآن پاک کی محفل تھی، قرآن پاک پڑھا، نوافل پڑھے، بچے قریبی پارک میں کھیلتے رہے۔ آخر میں قلعے کی ایک عمارت جس کا نام دمدمہ ہے، اس جگہ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں سے سارا ملتان شہر نظر آتا ہے۔ ہم نے کہا وہاں جاتے ہیں اور وہاں جا کر سارا شہر کا نظارہ کرتے ہیں۔ اب جب ہم وہاں گئے تو حکومت نے ٹھیکے پر وہ جگہ دی ہوئی ہے جس پر ٹکٹ لینا پڑتا ہے دیکھنے کے لیے۔ ہم بہنیں اور بھانجیاں وغیرہ تھے، تو میں نے ٹکٹ لیے، اور بقایا پیسے انہی کے پاس تھے ابھی کہ میرے بچے پیچھے سے بھاگتے ہوئے آئے۔ اب ٹکٹ چیک کرنے والا جو تھا نا، اسے یہ بات ناگوار گزری، اس نے بدتمیزی کرنا شروع کی۔ اس نے کہا آپ نے ٹکٹ لیا نہیں ہے اور بچے آپ کے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ دیکھیں میرے پاس ٹکٹ ہے، اور ابھی تو بقایا پیسے بھی میں نے پورے نہیں لیے ٹکٹ والے سے۔ بہرحال اس نے بہت بدتمیزی کی، انہوں نے ٹکٹ جو تھے میرے ہاتھ میں، اس نے کہا کہ آپ کو ٹکٹ لینے کی ضرورت نہیں، ہم آپ کو ٹکٹ نہیں دیں گے، اور یہ پیسے آپ اپنے رکھیں، اور ہم آپ کو اندر جانے نہیں دیں گے۔ اور وہ شخص انتہائی غصے میں تھا۔ کہتی ہیں اس کی بدتمیزی کی انتہا نہیں رہی، اس نے میرے بچے کو دھکے دینا شروع کر دیا، اور نہ صرف بچوں کو دھکے دیے بلکہ ہم بہنوں کو بھی دھکے دیے، اور کہا کہ یہاں سے نکلو۔ کہتی ہیں مجھے بہت دکھ گزرا، میری آنکھوں میں شرمندگی کے آنسو بھی آ گئے، افسوس بھی ہوا۔ میں نے یہی پڑھنا شروع کر دیا، یا قادرو یا نافعو، یا قادرو یا نافعو۔ اور میں نے اس شخص سے کہا آپ نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کی ہے، ہم آپ کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے۔ خیر میں یہ ورد کرتی رہی، آگے پولیس والے کھڑے تھے، میں نے جا کے ان کو بتایا، تو پولیس والے نے کہا کہ ٹھیکیدار لوگ ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ کہتی ہیں کہ پولیس والوں کی بات پر مجھے بہت غصہ بھی آیا کہ ایک تو ہم باپردہ بہنیں، انہوں نے ہم سے بدسلوکی کی، ہمیں دھکا دیا، اور اب پولیس والے بھی ہمارا ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ کہتی ہیں بے بسی کے آنسو نکل آئے۔ کہتی ہیں بس میں یہی سوچ رہی تھی کہ آج ہمارے ساتھ اتنا برا کیوں ہوا، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا ایسا، کسی کے ساتھ برا بھی نہیں کیا۔ یہی سب سوچ رہی تھی کہ اچانک ایک ویل ڈریسڈ شخص آیا، اس کے ساتھ 2 بندے بھی تھے، اور انہوں نے انتہائی ادب سے کہا کہ ہم کافی دیر سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ شخص آپ سے بدتمیزی کر رہے ہیں، اور آپ چاہیے یہاں قلعے کے ساتھ ایک کاؤنٹر ہے، اس کاؤنٹر پر جا کر اپنی کمپلین درج کیجیے۔ اب چونکہ کہتی ہیں کہ ہم صرف لیڈیز تھے تو مجھے تھوڑا عجیب سا لگ رہا تھا، تو میں نے اس شخص سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ تو بہرحال کہتی ہیں ہم کاؤنٹر 15 پر گئے، وہاں ہم نے جو ہے اپنی کمپلین درج کرائی، اور اس پولیس آفیسر نے بھی کہا کہ یہ غیر اخلاقی عمل میں نے خود دیکھا ہے، انہوں نے بدتمیزی کی ہے۔ بہرحال کمپلین لکھی گئی، اور پھر یہ جو آفیسر تھا، اس کے ساتھ جو لوگ تھے وہ نکلے، اور پھر جا کر جو ٹھیکیدار تھا اس سے بات کی، اور اس سے جب بات کی تو ٹھیکیدار کہتی ہیں کہ معافیا مانگنے لگا کہ بس مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے غصہ آ گیا، آئندہ کبھی نہیں کروں گا۔ یہ خاتون کہتی ہیں کہ مجھے افسوس اس بات کا تھا کہ انہوں نے ہمیں دھکے دیے، اور نہ جانے یہ ہمارے ساتھ اس طرح سے کر رہے ہیں، اور کتنے لوگوں کے ساتھ ایسی بدتمیزی کرتے ہوں گے جبکہ دوسروں کا قصور بھی نہیں ہے۔ وہ خاتون کہتی ہیں کہ بس نہ جانے میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ شاید یہ جو انسان ہے، جو ویل ڈریسڈ شخص ہماری مدد کے لیے آیا ہے، نہ جانے کوئی انسان ہے یا جنات ہے جس نے ہماری اتنی مدد کی، ہماری کمپلین درج ہوئی، اس بندے کے خلاف ایکشن لیا گیا، اس نے ہم سے معافی مانگی، اور یہ سب کچھ میں صرف یا قادر یا نافع پڑھنے کی برکت سے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ بہرحال ہم واپس گھر آ گئے، اور گھر آنے کے بعد بھی جو ہے میں اس تمام واقعے کے بارے میں سوچتی رہی، اور کہتی ہیں کہ جس وقت وہ بندہ ہمارے پاس آیا تھا جس نے ہمیں مشورہ دیا تھا کہ آپ کاؤنٹر 15 پر جائیں، اپنی کمپلین درج کرائیں، اس نے اپنا نمبر بھی دیا تھا۔
کہتی ہیں رات کو میں نے اپنے شوہر کے موبائل سے جو ہے وہ اس بندے کو فون کیا اور پوچھا کہ کیا معاملات رہے تھے آج کے، تو اس نے یہی بتایا کہ اس بندے نے معافی مانگی، آئندہ کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرے گا اور ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ اس طرح کوئی واقعہ پیش نہیں آئے گا، اور بہت التجا کر رہا تھا کہ اس کو جاب سے نہ نکالی جائے۔ بہرحال ہمیں اس کو جاب سے نکالنا بھی نہیں تھا، بس سبق سکھانا تھا۔ کہتی ہیں کہ بس آپ یقین کریں اس واقعے نے نا میرے اندر یقین پیدا کر دیا ہے کہ کوئی مسئلہ ہو یا قادر یا نافع پڑھو، غیب سے مدد ہوگی۔ اور کہتے ہیں کہ ابھی صرف 1.5 ماہ ہی ہوا ہے، اتنے اچھے نتائج ملنا شروع ہوئے ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ بچے ضد کرتے تھے، لڑتے تھے، میں نے 41 مرتبہ یا قادر یا نافع پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلانا شروع کیا، میرے بچوں نے ضد کرنی چھوڑ دی ہے۔ کھانے پینے کی چیز پر پلاتی ہوں تو میرے بچوں کو شفا ملتی ہے، بیمار نہیں ہوتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ صرف 2 الفاظ ہیں، اس کی اتنی برکات ہیں، اتنی تاثیر ہے کہ میں کیا بتاؤں۔ جس مقصد کے لیے پڑھتے ہیں اس مقصد میں کامیابی ہوتی ہے، باوضو بے وضو، پاکی ناپاکی ہر حال میں پڑھ سکتے ہیں۔ کہتی ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں، ایسا محسوس ہوتا ہے اسے پڑھنے سے کہ ایک طاقت آپ کے ساتھ ہے اور آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور آپ کے تمام مسئلے حل ہوں گے، اور خواب میں نیک بندوں کی زیارت ہوتی ہے، اچھے مقامات کی زیارت ہوتی ہے، مبارک مقامات کی زیارت ہوتی ہے، اور مجھے اس ورد کی کثرت نصیب ہو گئی الحمدللہ۔ اور ویسا یقین بنا ہے کہ کچھ بھی کرتی ہوں سب سے پہلے یا قادر یا نافع 41 بار پڑھتی ہوں، اس کے بعد وہ کام شروع کرتی ہوں اور اللہ کے حضور دعا کرتی ہوں، اور غیبی مدد ہوتی ہے، تمام کاموں میں کام بنتے ہیں، مشکلات ٹلتی ہیں، رزق میں برکت ہو رہی ہے، گھر میں سکون ہے، بچے فرما بردار ہو گئے ہیں، بیماریاں ختم ہوئی ہیں، بیمار ہو پڑھنے سے شفا مل جاتی ہے، کسی سے بات کروں وہ بات مانتے ہیں، کہیں جاؤں عزت ملتی ہے، ایسا لگتا ہے میرے ہاتھ ایک ایسی چابی آ گئی ہے کہ بس تمام مسئلے حل ہوتے جا رہے ہیں، ایسی برکت مل گئی ہے کہ بس تمام کام بنتے جا رہے ہیں، اللہ کا قرب مل رہا ہے، ذکر و اذکار میں حلاوت مل رہی ہے، بس یا قادر ہو یا نافع 41 بار پڑھنے کا معمول ہے۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔